सीरत नबी पार्ट 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अगले पहलू पर गौर करेंगे। अब हम अरब की जमीन, जिंदगी और लाइफस्टाइल समझ चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि इस्लाम से पहले अरब का दिल किस चीज से भरा हुआ था। इस्लाम से पहले अरब माशी और जिस्मानी तौर पर आज़ाद था, लेकिन अकीदे के मामले में वो गुमराही का शिकार था। सच और झूठ दोनों मौजूद थे, मगर सच पर गलत चीज़ों की इतनी परत चढ़ चुकी थी कि असल रोशनी छुप सी गई थी। अरब अल्लाह को मानता था। वो जानता था कि अल्लाह ही खालिक है, राज़िक है और मालिक है। मुश्किल वक्त में वो अल्लाह को ही पुकारता, लेकिन सुकून के वक्त वो अल्लाह को भूल जाता। इसलिए मसला अल्लाह का इनकार नहीं था, मसला अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ना था। अरब में सबसे आम अकीदा बुत परस्ती था। हर कबीले का अपना बुत होता, कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का, कोई सोने का। काबा के अंदर 360 से ज्यादा बुत रखे हुए थे। लोग समझते थे ये बुत अल्लाह के करीब कर देंगे। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये एक बिजनेस भी बन चुकी थी। अरब में कुछ लोग दीन इब्राहीम को अभी भी जानते थे। हज, तवाफ, कुर्बानी अभी भी होती थी, लेकिन इन सब में शिर्क और बिदअत शामिल हो चुकी थी। यानी असल दीन मौजूद था, मगर उसकी रूह जख्मी थी। अरब के नॉर्थ में यहूदी और नसरानी कबीले मौजूद थे। वो एक अल्लाह का तसव्वुर रखते थे। किताबें भी मौजूद थीं, लेकिन इल्म सिर्फ चंद लोगों तक महदूद था और अमल अक्सर इल्म से दूर था। इसलिए अरब ने दीन को देखा, लेकिन उसका निज़ाम नहीं देखा। अरब जिन्नात पर बहुत यकीन रखता था। कहीं कहीं जिन्नों की पूजा होती। फल निकालना, सितारों से किस्मत देखना और निशानियों पर फैसले आम बात थी। जिंदगी इल्म से नहीं, अंदाजे से चल रही थी। सच बोलना इज्जत की बात थी, वादा तोड़ना बेइज्जती समझी जाती। लेकिन साथ ही जुल्म, नस्ली फख्र और बेटियों को जिंदा दफन करना भी मौजूद था। यानी अखलाक का मिक्स था, कुछ रोशनी, कुछ अंधेरा। ये कौम बिल्कुल खाली नहीं थी। यहां सच की चिंगारी अभी जिंदा थी। बस जरूरत थी एक रहनुमा की, एक पैगाम की, एक ऐसे दीन की जो अल्लाह को भी जोड़े और जिंदगी को भी। और फिर वही हुई जो सदियों से मुकर्रर थी। अंधेरों के बीच रोशनी उतरने वाली थी। शिर्क के शहर में तौहीद का सूरज निकलने वाला था। ये वो दौर था जब दुनिया रोशनी की तलाश में थी, लेकिन अंधेरों में भटकी हुई थी। ये वो दौर था जब दुनिया ज़ाहिरी तौर पर बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन रूहानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। हर तरफ सल्तनत थी, ताकत थी और इल्म का दावा था, लेकिन इंसान इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। रोमन सल्तनत बाहर से शानदार थी, महल, कानून और लश्कर, मगर अंदर से जुल्म, गुलामी और अखलाकी बिगाड़ ने उसे खोखला कर दिया था। इंसान बिकता था, खरीदा जाता था और चीजों की तरह इस्तेमाल होता था। आग की परस्तिश थी। बादशाह को खुदा जैसा माना जाता था। अमीर और गरीब के दरमियान इतना फासला था कि इंसानी बराबरी का तसव्वुर खत्म हो चुका था। यहूदी और नसरानी दुनिया में असली तालीमात मौजूद थीं, लेकिन दीन सिर्फ किताबों तक रह गया था। इल्म था मगर अमल नहीं, रसूम थी मगर रूह नहीं। और फिर अरब, न रोम जैसा पावरफुल, न पर्शिया जैसा अमीर, लेकिन एक चीज थी जो दोनों के पास नहीं थी, आजादी। अरब किसी एम्पायर का गुलाम नहीं था। इसी आज़ाद ज़मीन से एक ऐसा पैगाम उठना था जो सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का निज़ाम बन जाए। दुनिया थक चुकी थी जुल्म से, झूठ से और गुमराही से। अब ज़रूरत थी रहमत की, रोशनी की और सच्चाई की। और फिर अल्लाह ने रहमत को ज़मीन पर उतारने का फैसला कर लिया। अंधेरों के बीच सुबह करीब थी। ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, ये रहमतुल लिल आलमीन का नुज़ूल था। मक्का की खामोश वादियों में एक ऐसी रोशनी उतरी जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनने वाली थी। आज हम उस सुबह का जिक्र करते हैं जब मोहम्मद सल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और अंधेरों का दौर खत्म होने लगा। मक्का की वो रात
عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ وادیوں میں خاموشی تھی، لیکن فضا میں ایک انجانی سی رحمت محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھر میں جہاں امن اور سادگی تھی، ایک نورانی امانت اس دنیا میں آنے والی تھی۔ صبح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اندھیرا دھیرے دھیرے سمٹ رہا تھا، جیسے جانتا ہو کہ اب اس کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ صبح آئی، جس صبح نے مکہ کی زمین کو مقدس بنا دیا۔ اس پیدائش کے ساتھ کسی محل میں جشن نہیں ہوا، کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا، لیکن آسمان نے گواہی دی کہ رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ پیدائش طاقت کے لیے نہیں تھی، دولت کے لیے نہیں تھی۔ یہ پیدائش تھی ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ وہ بچہ جو یتیم پیدا ہوا، پوری دنیا کا سہارا بننے والا تھا۔ وہ گھر جہاں کوئی شور نہیں تھا، وہیں سے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی شروع ہونے والی تھی۔ یہ صرف ایک ولادت نہیں تھی، یہ رحمت کا آغاز تھا۔ اور یہیں سے رحمت کا سفر شروع ہوتا ہے جو ہر دل تک پہنچنے والا تھا۔ ولادت کے بعد بھی زندگی آسان نہیں تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو باپ پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ یتیمی سے شروع ہونے والی یہ زندگی یہ پیغام دے رہی تھی کہ اللہ جسے چنتا ہے اسے سب سے پہلے اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ ابھی دودھ پینے کی عمر ہی تھی کہ ماں کی گود بھی چھوٹ گئی۔ آمنہ اپنے نور نظر کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا بچہ، نہ باپ کا سایہ، نہ ماں کی ممتا، لیکن پھر بھی یہ تنہا نہیں تھا۔ اللہ خود اس بچے کا ولی تھا۔ پھر دادا عبد المطلب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ممتا اور ذمہ داری اس نورانی بچے پر لٹا دی۔ حرم کے سائے میں کعبہ کے قریب یہ بچہ پلا، جہاں شرک تھا مگر اللہ کی حفاظت بھی تھی۔ دادا کے بعد ذمہ داری آئی چچا ابو طالب پر۔ دولت نہیں تھی مگر محبت تھی، اور اللہ کی حفاظت ہر قدم پر تھی۔ یہ بچپن صرف غموں کی کہانی نہیں بلکہ تربیت کا سلسلہ تھا۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی صبر، رحمت اور انسانیت سکھا رہا تھا۔ یتیمی نے انہیں مظلوم کا درد سمجھایا، غریبی نے انہیں غرور سے بچایا، اور تنہائی نے انہیں اللہ سے جوڑ دیا۔ یہ بچپن آنے والی عظیم ذمہ داری کی تیاری تھی، اور دنیا کو ابھی علم بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ یتیم کہتے ہیں وہی کل پوری انسانیت کا رہنما بننے والا ہے۔ یہ بچپن صرف ایک کہانی نہیں تھا، یہ رحمت کے مشن کی تیاری تھی۔ مکہ کی زندگی اپنی روایت کے مطابق چل رہی تھی۔ نومولود بچوں کو شہر کی گرمی اور بھیڑ سے دور دیہات کی ہواؤں میں پروان چڑھایا جاتا تھا۔ اسی روایت کے تحت رسول صلی اللہ کو بھی بنو سعد کی ایک با اخلاق اور پاک سیرت عورت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب حلیمہ مکہ آئیں تو اس وقت وہ خود بھی تنگ دستی میں تھیں، سوار کمزور، سامان کم اور بچہ یتیم، مگر پھر بھی اس کے دل نے اسی بچے کو چن لیا۔ اور پھر جیسے ہی یہ نورانی امانت حلیمہ کے گھر میں قدم رکھتی ہے، تنگ دستی برکت میں بدل جاتی ہے۔ کم دودھ دینے والی اونٹنی دودھ سے بھر جاتی ہے، سوکھی زمین ہرا بھرا ہونے لگتی ہے۔ بنو سعد کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسی رحمت ہے جو اس گھر پر اتر رہی ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت کا سلسلہ۔ پھر آتا ہے بچپن کا وہ لمحہ جسے تاریخ شق صدر کے نام سے جانتی ہے۔ کھیلتے ہوئے اچانک یہ بچہ تنہا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ایک روحانی امتحان سامنے آتا ہے۔ واقعی میں کوئی تشدد نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف پاکی، حفاظت اور الہی انتظام ہے۔ سینہ پاک کیا جاتا ہے، دل سے بوجھ اٹھایا جاتا ہے، اور پھر بچہ واپس اپنی معصومیت میں لوٹ آتا ہے۔ حلیمہ کا دل گھبرا اٹھتا ہے، وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ بچہ عام نہیں، اسی لیے وہ ادب اور احتیاط کے ساتھ اسے مکہ واپس کر دیتی ہیں۔ یہ بچپن کا واقعہ
آنے والی عظیم ذمہ داری کی تیاری تھا۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل اور روح دونوں سے پاک کر رہا تھا۔ یہ پیغام تھا کہ جو ذمہ داری پوری انسانیت کی ہو، اس کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بچپن کے لمحات صرف یادی نہیں، یہ نبوت کی تیاری تھے۔ بچپن کے بعد اب جوانی کا دور آتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان کا کردار دھیرے دھیرے صاف ہو کر سامنے آتا ہے۔ مکہ کا معاشرہ تجارت پر قائم تھا، اور تجارت میں ایمان اور امانت سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اسی معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں قدم رکھا۔ نہ شور، نہ نمائش، نہ غرور، صرف سچائی، خاموش محنت اور پکی امانت داری۔ لوگ اپنا مال بلا ہچکچاہٹ ان کے حوالے کر دیتے۔ سفر دور کا ہو یا قافلہ مشکل کا، دل مطمئن رہتا کہ امانت محفوظ رہے گی۔ دھیرے دھیرے مکہ نے ایک لقب دیا، الامین، یعنی سب سے زیادہ بھروسے مند۔ یہ لقب کسی خطاب سے نہیں ملا، کسی تاج سے نہیں ملا، یہ لقب روزمرہ کے معاملات سے ملا۔ جب جھوٹ عام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پر قائم رہے۔ جب دھوکہ تجارت کا حصہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی مثال بنے۔ یہ جوانی نبوت کی دعویٰ نہیں تھی، لیکن نبوت کی بنیاد تھی۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں میں پہلے سے مقبول بنا رہا تھا، تاکہ جب پیغام آئے تو لوگ کہہ سکیں، یہ وہی ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ یہ کردار بنا بیان کے دعویٰ تھا، اور یہیں سے آنے والی ذمہ داری اور بھی واضح ہوتی چلی گئی۔ کیونکہ جب کردار بولتا ہے تو الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔